تسبیح کرتی ہے اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ یعنی اللہ کو عیب سے پاک قرار دیتی ہے، اللہ کو عیب سے پاک قرار دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز، آسمانوں اور زمین خود۔ انسان اللہ کو عیب لگاتا ہے۔ کیا عیب لگاتا ہے؟ ایک عیب کافر لگائے، یہودی عیسائی لگائے۔ ایک ہے مسجد میں عیب لگ رہا ہے، اللہ مسجد بنی تھی اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ مسجد کا مطلب ہی یہی ہے۔ جمعہ کا دن ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ تو یہاں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کو عیب لگائے جاتے ہیں۔ تم عیب لگاؤ گے تو پھر کیا اپنا بگاڑو گے، اپنا نقصان کرو گے، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالو گے۔ اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا۔ کتنے درخت ہیں، ان کے کتنے پتے ہیں، کتنی ان کی جڑیں ہیں، پانی کے قطرات ہیں، پہاڑ، پتھر، سریات، دریات، ریت کے ذرے، یہ تو اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یہ تو بتا رہے ہیں وہ عیب سے پاک ہے۔ تو مسجد میں کھڑے ہو کر، 1,00,000 2 لاکھ مساجد بنا کر تم مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کو عیب لگاؤ گے تو یہ سمجھ بیٹھو گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا عیب؟ کہ اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ کہتے نہیں کہتے؟ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ مسجد میں کہا جاتا ہے یا کہیں اور؟ کہتے اللہ بغیر وسیلے کے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسائل بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، کیا وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا؟ یہ جو ٹکی کے اوپر ہے بابا ٹکیشا، یہ ہے، یہ بابے ہیں ان کے، یہ بابے کی بیٹھک ہے، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ وسیلے ہیں۔ اور کیا ہے جی؟ ان کے نام کی نظر دیو، ان کے لیے شیرنیاں پکاؤ، ان پر چادریں چڑھاؤ، کسی ندی نالے سے پتھر اٹھا کے قبر پہ رکھو، اس کو گھٹنے پہ رگڑو، شفاعت ڈھونڈو، کمر کی سر کی ڈھونڈو ان سے۔ یہ ہے وسیلہ اللہ کے تقرب کا۔ پتہ چلا؟ او ظالمو، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ کپڑا جو تم کسی قبر پر، کسی بیٹھک میں پھینک کے آتے، کسی درخت پہ لٹکا کے آتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ کپڑا بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیے، وہ پتھر جو تم ندی نالے سے اٹھا کر کسی قبر کی چوکھٹ پہ رکھتے ہو اور اس کو رگڑتے ہو، اللہ کی قسم وہ پتھر بھی تمہیں بتلا رہا ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم اس کی پکار کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، اس کی پاکی بیان کرنے کو جان نہیں رہے ہوتے۔ وہ بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے شفائیں دینے والا اللہ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ قوم پاگل ہو گئی ہے۔ کمزوری نہ دکھائیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ۔ ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ تقرب ڈھونڈنے کے ذرائع کیا ہے؟ یہ مقبرے بنا دیے گئے، آستانے آباد کیے گئے، عرس میلے لگائے گئے، قوالیاں گائی گئی، اور کہا یہ ذریعہ عیب لگاتے ہو اللہ کو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ عیب ہمیں لگ رہا ہے؟ جی نہیں لگتا۔ ہم اس کے خلاف اٹھ کر کوئی دنیاوی منفیت اور فائدے لے رہے ہیں؟ جی نہیں لے رہے، نقصان اٹھا رہے، دنیاوی نقصان ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوستیاں کٹ جاتی ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگوں کی زبانیں گز گز لمبی ہو جاتی۔ تو میرے ساتھیوں، یہ عیب ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا، میری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ قرآن کے خلاف نہ جاؤ، رحمان کی توہین نہ کرو،
تکیب لگائے گئے. ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہنے والوں نے اساں قادر کولوں کی منگنا جڑا منگتے نال ادار کرے. ساڈے لئی عبدل قادر کافی ہے جڑا ڈبے بیڑے پار کرے. یہ تک کہہ دیا, یہ تکیب لگا دیا. اور جی سن رہے ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی اس قرآن سے پوچھو یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, یہ کیا ستم ہو رہا ہے, دین کے نام پہ ہو رہا ہے, اور ہم ہیں کہ چپ سادھ کے بیٹھ جائیں. آزادی ہے اللہ کی توہین کرو, آزادی ہے کوئی نہیں پوچھے گا. مسجد کا سپیکر آن ہوتا ہے, اللہ کو عیب لگایا جا رہا ہے. امداد کن امداد کن درنج و غم مداد کن تردین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے, کوئی داتا نہیں ہے, کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے, صرف اللہ ہی کائنات کی بگڑیاں بنانے والا ہے. یہ ہے وہ جرم جو ہمارا جرم ہے. اور لوگوں دیکھا قصور کیا ہے اور دیکھا جرم کیا ہے. دنیا کو بتاتے ہیں تمہیں پیدا کرنے والا تمہارا غوث اعظم ہے, ماں کے پیٹ میں تمہیں رزق دینے والا تمہارا داتا ہے, ماں کے پیٹ سے بیر لے کے آنے والا تمہارا مشکل کشا ہے. دنیا کہتی ہے یہ وہابی ہو گیا, نجدی ہو گیا, خادی ہو گیا, فارغ ہو گیا, کسی کو مانتے ہی نہیں. سب کو مانتے ہیں, اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اللہ کا محتاج مانتے ہیں, داتا و غنی دستگیر و مشکل کشا اللہ کو مانتے ہیں. یہ جرم ہے, تمہاری نظر میں یہ جرم ہوتا رہے گا, تم اس کو نہیں روک سکتے. چلو چالیں جو چلنی ہے, تم اپنا کام کرو. تم کہو ہم کثرت میں ہیں, ہماری مساجد زیادہ ہے, تمہارے اتنے لوگ نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس مساجد ہے. تم کر کیا سکتے ہو؟ ہم کہتے رہیں گے قبر والے مشکل کشا ہے, ہم کہتے رہیں گے آؤ اولاد قبروں سے لے کے جاؤ, ہم کہتے رہیں گے شفائیں قبروں سے ملتی ہیں, ہم کہتے رہیں گے ساری دنیا کی کامیابیاں قبر سے لپٹ جاؤ. تم یہ کہتے رہو, تمہاری صدا تمہیں مبارک. ہم دنیا کو یہی کہتے رہیں گے. لوگوں کائنات والوں کامیابی اسے ملے گی جو اللہ کا بندہ بن گیا. جس نے اللہ سے سوال کیا اسے ملے گا, جس نے اللہ سے مانگا وہ کامیاب ہوگا. لیکن یاد رکھیے کھاتے وہ بھی رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ سے لڑتے رہے. دنیا کے اندر چودرات ان کی بھی رہی ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو زخم دیے. کتنے غالب ہوں گے وہ, کتنی قوت میں وہ ہوں گے کہ محمد کو چھپ کے مکہ سے نکلنا پڑا. پتہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. پتہ ہے کیوں؟ ستایا ہی اتنا گیا, تڑپایا ہی اتنا گیا. اور کیوں ستاتے ہو اور کیوں تڑپاتے ہو اس عظیم انسان کو جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا, جو کائنات کو کامیابی کے راستے پہ چلانے آیا. یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا داتا اللہ ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ کہہ رہا ہے ساری کائنات کا مشکل کشا اللہ ہے, اس کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ہمارے مشکل کشا یہ کہہ رہا ہے نظر دو اللہ کی, نیاز دو اللہ کی, قربانی دو اللہ کے لیے, لنگر پکاؤ اللہ کے لیے. یہ کہہ رہا ہے ان کے لیے چھوڑتے ہم نظر و نیاز لنگر اور سے میلے چھوڑ دیں. یہ تھا قصور رسول اللہ کا, بستی سے نکال دیا گیا اور کہنے لگے ہیں بات کرنے چلا, تمہیں ہم رہنے نہیں دیں گے. اتنے اکڑ خان, اتنے پاور میں, اتنی طاقت کہ ساتھی کچھ ہجرت کر کے نبی رحمت کے حبشہ کے پیچھے چلے گئے. شاہ حبشہ کو کہتے ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر, یہ ہمارے مجرم ہیں, ہمارے باغی ہیں, یہ فسادی ہیں, یہ گستاخ ہیں, یہ بھاگ کے آئے ہیں, ہمارے سپرد کر انہیں. شاہ حبشہ نے کہا بلاؤ کون لوگ ہیں. ہائے ہائے, مجرموں کی طرح شاہ حبشہ کے دربار میں کھڑے یہ گنتی کے چند لوگ, رسائے مکہ, مکہ کے سردار رسائے مکہ کھڑے ہیں. کہتے یہ مجرم ہے. کہو کون ہو تم اور کیا کہتے ہو تم؟ یہ تمہارے پیچھے آئے ہیں, کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی قتل کیے ہیں, چوریاں ڈکیتیاں کی ہے, کیا کیا ہے تم نے؟
تمہارا قصور کیا ہے؟ ہاں، ترتیب سے بولنے والے نبی کے ساتھی تھے، آپس میں مشورہ کیا ہم میں سے ایک بات کرے گا، وہ سب بولتے ہیں، سب کو بولنے دو، ہم سب نہیں بولیں گے، ہم رسول اللہ کی سنت پہ چلنے والے، اور سکھا کرو وہابیوں، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جعفر طیار کو تیار کیا گیا، کہا یہ ہماری طرف سے بات کریں گے، کہا بات کرو، کہا جناب والا ہم نے اللہ کے علاوہ کئی مشکل کشا بنا رکھے تھے، ہم نے اللہ کے علاوہ کئی دعوتیں، کئی دستگیر بنا رکھے تھے، کئی بگڑیاں بنانے والے بنا رکھے تھے، کئیوں کے آستانوں پہ جانور ذبح ہوتے تھے، شیرنیاں چڑھائی جاتی تھی، لنگر پکائے کھائے جاتے تھے، اللہ کا خال خال نام لیا جاتا تھا، ہم اللہ کو بس مانتے تھے، وہ خالق ہے مالک ہے، لیکن روزیاں دینے والے کوئی اور ہیں، شفائیں دینے والے کوئی اور ہیں، اولادیں دینے والے کوئی اور ہیں۔ جناب والا ایک شخص ہم میں اٹھا جسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمیں کہا لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں رزق بھی اللہ دیتا ہے، تمہاری چلنے والی سانسیں بھی اللہ چلا رہا ہے، تمہیں بیمار ہوتے ہو شفائیں اللہ دیتا ہے، تمہیں اولادیں دینے والا اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے نظر نیاز دو، اللہ کے لیے ذبیح، اللہ کے لیے قربانیاں۔ جناب والا ہم نے اس نبی کی بات کو مانا، یہ قوم ہماری جان کے دشمن بن گئی، یہ ہمیں مارنے پہ تل پڑے، ہم بھاگ کر اپنے ملک سے ادھر آ گئے۔ فوراً مکہ کے باغیوں نے بیترا بدلا، وہ حبشہ کا نجاشی بادشاہ عیسائی تھا، بیترا بدل کے کہنے لگے جناب والا یہ تیرے نبی کی بھی توہین کرتے ہیں، اور لوگوں یہ ستایا جاتا ہے اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کو، یہ ہے توحید کے راستے پہ چلنے والوں کو تڑپایا جاتا ہے۔ کہا شاہ نجاشی ہے بادشاہ نجاش، یہ تیرے نبی کی بھی توہین کرتے ہیں۔ انہیں پتا تھا نجاشی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اس کے لیے بھی نظر نیاز کرتے ہیں، قربانیاں چڑھاتے ہیں، اس کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اس کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اب پھنس جائیں گے یہ۔ کہا کیا کہتے ہو تم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں؟ ہائے ہائے، جعفر بن طیار نے سورہ مریم کو پڑھنا شروع کیا اور بتایا، اے سرداران حبشہ سنو، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، ہائے ہائے، اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، اللہ کے در کا سوالی سمجھتے ہیں، اللہ کا مددگار سمجھتے ہیں، تم مشکل کشا سمجھو، تم بیٹے سمجھو، ہم نہیں سمجھتے۔ ہائے ہائے، قربان جائے تمہیں پکڑ لیا جائے گا، جکڑ لیا جائے گا، وہ کوئی پیترا بدلتے، قربان جائے توحید رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، ہائے ہائے، تم انہیں تڑپاؤ گے، انہیں ستاؤ گے، نہیں واپس کر سکتے۔ قوم کو اس نے بتایا لوگوں یہ لوگ ایک وقت آئے گا، تن کا اٹھا کے کہنے لگا اس پر بھی یہ حکمران ہوں گے، یہ اتنے سچے، اتنے بہادر، اتنے دلیر ہیں، حبشہ عیسائی کا دربار ہے، پردیس کے مارے ہوئے، ہجرتوں کے ستائے ہوئے دشمن لینے آیا ہوا ہے، اور یہ پھر بھی سچائی بول رہے ہیں، یہ پھر بھی توحید سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو جناب والا اس کا دل بھی پگھلا، وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ ایک وقت آیا وہ فوت ہوا تو پیغمبر نے فرمایا اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اندر سے ٹوٹا تھا۔ اور دنیا والوں ستایا جاتا ہے، پیغمبر کے دوستوں کو ستایا جاتا ہے، تم نہ سمجھو کہ تمہارے پاس وزارتیں ہیں، عہدے ہیں، مال و متاع ہے، افراد زیادہ ہے، تمہارے پاس لاؤ لشکر زیادہ ہے، یہ جان کے نہ جیو، اللہ کی عزت کی قسم ہے تم بچ اس لیے رہے ہو کہ تمہاری زبان پہ نام محمد آتا ہے، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر نہ تم ذلیل کر دیے جاؤ جو تمہارے کرتوت ہے، کرتے شرک ہو اور دنیا کو بتاتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے۔
اور اللہ کے رسول تو بتانے آئے تھے کہ لوگوں اللہ کے در پہ جھک جاؤ. تو جناب والا اتنے مضبوط ہونے کے باوجود بھی مکہ کے ان سرداروں کا غرور ٹوٹا، وہ بکھرے. دنیا نے دیکھا کہ پھر ہر زبان سے یہ صدا نکلتی تھی کہ لوگوں مشکل کشا صرف اللہ ہے، داتا و دستگیر صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، نظر و نیاز ذبیحے قربانیوں کے لائق صرف اللہ ہے. یہ صدا لگے گی. کب تک تم شکنجے جھکڑو گے؟ کب تک لوگوں کو بلیک میل کرو گے، ڈراؤ گے تمہارے جنازے کون پڑے گا؟ کب تک تم یہ کہو گے کہ ہم تمہارے کاروبار بند کر دیں گے اور ہم نہ ڈرے تو تم نہیں کچھ کر سکتے؟ کیا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو کب کا بھوکا مر چکا ہوتا. ایسا نہیں کیا. رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے. گھبراؤ نہیں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، یہ کامیابی کا راستہ ہے. تو جناب والا پاک ہی بیان کرتا ہے جو کچھ بھی آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور آسمان و زمین بھی جو کچھ بھی ہے، لیکن ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے. اور دیکھو جناب والا، دیکھو دنیا والوں، تم کتنے پاگل ہو. سفر پہ ہیں رسول اللہ کے ساتھی اور آپ ساتھ ہیں. ہائے ہائے، پانی ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا جو چند قطرے ہیں میرے پاس لے آؤ. برتن لایا گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، اس میں آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سن رہے ہو؟ برتن بھر گئے. کائنات کے سردار نبی نے کہا، نبی رحمت نے کہا، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم نبی نے کہا، لوگوں یہ برکت والا، یہ طہارت والا پانی لے جاؤ، یہ برکت والا پانی لے جاؤ. ہائے ہائے، نبی کے ساتھ ہیں، اتنے ستائے جاتے ہیں، اتنے تڑپائے جاتے ہیں کہ ہجرتوں کے مارے راستے میں پانی بھی مک جاتا ہے. ہائے ہائے، کھڑے ہیں پھر، لے جاؤ تو یہ برکت والا پانی. صحابہ نے پانی پیا، پینے لگے، کھانا کھانے لگے. صحابی کہتے ہیں ہم کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے تھے کہ دنیا یہ نہ سمجھ لے وہ کھانا پکا، وہ پانی پیا گیا، تسبیح کی آواز سنائی دی گئی کہ دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ مشکل کشا محمد رسول اللہ ہے. حاجت روا یہ بات دیکھ کے پتہ نہیں چلتا، کمان نہیں گزرتا کہ جس کی انگلیوں سے پانی نکلے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، لوگوں یہ برکت والا پاکیزہ پانی ہے، یاد رکھنا برکت دینے والا اللہ ہے، برکت دینے والا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. او مسلمانوں، پانی پیا گیا تو پانی سے آواز آئے، رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی دوسرا. صحابہ کہتے ہیں ہم کھانے کے لقمے سے اللہ کی پاکی کی صدا سنتے تھے. وہ منہ میں جا رہا تھا، اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا. بخاری میں حدیث ہے جناب والا، اور تو لنگر پہ بکرا ذبح کر اس کی بوٹیاں تو کھا رہا ہوتا ہے نا، تو میں وہ بوٹیاں بھی بتا رہی ہوتی ہیں. نہ کر، حرام ہے یہ، اس نے حرام کر دیا ہے، مجھ پہ کسی اور کا نام پکار دیا ہے. وہ بھی بتا رہی ہوتی ہے یہ قبر والا شفائیں نہیں دیتا، تو یہ سمجھ رہا ہے نا اس لنگر میں شفائیں نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. وہ تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے. اور جو تو چاول نہیں کھا رہا 11ویں کے نیاز حسین کھا رہا ہے، میلاد کے لنگر کھا رہا ہے، وہ بھی تجھے بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تفقہون تسبیحہم انہ کان علیما غفورا. تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. اور مسلمانوں، اور کھڑے ہو جاؤ اس صدا کے لیے، ڈٹو، ایک ایک فرد کو بتاؤ، ایک ایک دوست کو بتاؤ، ایک ایک رشتے ناتے کو بتاؤ. اور یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے لیے نظر نیاز ذبیحہ قربانیاں، ہم یہ تیری نظر نیازیں نہیں کھائیں گے. تو حرام کر چکا ہے کسی اور کا نام بلند کر کے،
تو کہتا یہ نیاز اللہ کے لیے ہے، یہ دیگ اللہ کے لیے ہے، یہ بکرا اللہ کے لیے ہے، یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہوتا تو کوئی نہیں، سب کے سب اللہ کے منگتے ہیں، انہیں کھانا چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو بہرحال پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ ان پر قرآن کی قرات کرتے ہیں تو اللہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ بنا دیتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، نظر نہ آنے والا پردہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے کانوں پر بوجھ پڑ جاتا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ سکے، یعنی ان کے کان، ان کے دل، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کلام کو سمجھ سکے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پڑ جاتا ہے، یہ سن نہیں سکتے۔ وَإِذَا ذَكَّرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب تو اپنے رب کا قرآن میں اکیلے ذکر کرتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے، بھید کٹے ہوئے۔ یہ بھی بات، بھلا قرآن یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ مشکل کشا ہے، بھلا قرآن یہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے، یہ بابے کس کام کے؟ یہ اللہ کے ولی بھی نہیں ہوتے، اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رزق دینے والے، وہ شفائیں دینے والے، وہ اولادیں دینے والے، ان کے لیے نظر نیاز بھی قربانیاں، ان کے لیے رکوع قیام سجدے نہیں ہوتے جناب والا۔ اللہ کے ولی ہوتے ہی وہ ہیں جو بتانے آتے ہیں کہ نظر نیاز بھی قربانیاں اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی جھگڑا ہے نا اس قوم کے ساتھ، اور یہی جھگڑا نہیں ہے، اسی بات پہ ساری لڑائی کی ہے۔ کسی نے 11ویں پکایا جی 11ویں دیا، آ جانا، آ جانا، ہمارے گھر میں چوتھا ہے، ابا جی کا خون شریف ہے، چیلم ہے۔ آج جمعرات کا یہی کھانے آتی ہے رشتہ داروں ناتوں کو، یہی پریشانی، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آ جاؤ جی، آج بابا جی کا عرس ہے، آج ان کا لنگر پکا ہوا ہے، اور جی دیکھیں جی لنگر دیکھیں اللہ کے لیے، تو وہ ابھی ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ اور جو میرے بھائیوں آئے بیٹھے ہو، اللہ کی قسم یہ لنگر لنگر چھوڑ دو، یہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی قربانیاں اسے ترک کر دو، یہ چوتھے 40ویں سالانے ختم کرو۔ لوگوں سے بھائی کہو جی ہم نہیں آئیں گے، اس پر نہیں جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ دھوکہ دعا کا ہے، جب نہیں جاتے نہ کہتے دعا نہیں مانگتے، یہ دعا کے منکر ہے۔ یہ جو مر جائے کہتے بس اسے ایسے دفن کر دو، نہیں بھائی، مسئلہ دعا کا نہیں ہے۔ عام میں سے کوئی بندہ کھڑا ہونا، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، سٹینڈ لے کر چلا جائے اور کہے جی میں اپنے دادا جی کے لیے آج دعا کروانا چاہتا ہوں فلاں دن، سارے علاقے کو بلائے، 20 مولوی بلا لے، دعا کروانے کے بعد گھر بھیج دے، ٹھیک ہو جائے گا کہاں؟ مولوی کیا کہتے ہوئے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں ہے جی، پتا چلا دعا نہیں، کھانا 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 مسئلہ یہ ہے، دیکھیں یہ مسئلہ ہے، کرو نا یہ کام، کرو نا یہ، بلاؤ نا انہیں، اور یہ ظلم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی رجے پکے کلام تو عام کا ثواب۔ یہ دعا ہو رہی ہے رجے پکے کا، کلام تو عام کا، یہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے یہ بیچ میں رکھنا ہے، اس کو باہر نہیں نکالنا۔ پھر ملت ہو رہا ہے جی، میرے سورہ یاسین پڑھی ہے جی، اتنی بار جی میں نے یہ کیا ہے جی، مولوی صاحب کو سارا ملت کر دو، ایک پوری فرشتہ آ جاتی ہے، وہ جیسے دیگ پکانے والے کے پاس ایک پوری فرشتہ کی ہے نا، یہ مسالہ وہ بھیجتا ہے نا، اس طرح آ گئی فرشتہ۔ اب اس نے شروع کر دیا، اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، پھر وہاں سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ، پھر عبد القادر جیلانی صاحب کو ثواب پہنچا کر پھر خاص واسطے، وہ تو ثواب پہنچانے آیا ہے، تجھے کس نے مقرر کیا ہے کہ تو ثواب پہنچائے؟ وہ ثواب پہنچانا کسی کی ڈیوٹی ہے؟ بندہ دروازے پہ دستک دے میں ثواب پہنچانے آیا ہوں، ہے کوئی ہے؟ کوئی اللہ کے بندو دعا یہ نہیں ہوتی
دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ میرے بابے کو معاف کر، میرے بزرگوں کو معاف کر، اپنے فلاں بندے پہ رحم کر، اس کو قبر کے عذاب سے بچا، اس کو اپنی جنت میں داخل کر، اس کے گناہ معاف فرما۔ دعا یہ ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ شریعت کی توہین ہے، یہ مذاق اور تمسخر ہے۔ اس کا ثواب اس کو پہنچا، اس کا ثواب اس کو پہنچا، اس کا ثواب اس کو پہنچا، یہ کیا ہے؟ تجھے کس نے نائی بنایا گھر گھر صدقہ دینے کے لیے، ثواب پہنچانے؟ کس نے کہا ہے؟ وہ کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں یا نہیں؟ اور ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آیا آج تک۔ جنازہ پڑھ لیا، پڑھو جی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، ہمیں ملت کرو، کیا کرنا ہے جی؟ اس کی روح کو اصالہ ثواب کرنا ہے، اور یہ ظلم ہے، اور یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ معافی مانگو اس کے لیے، بخشش کا سوال کرو اس کے لیے، الٹا تم اللہ کو احسان جتلانے بیٹھ کے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اتنی دفعہ، فلاں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، فلاں نے 10 قرآن پڑھے ہیں، یہ اللہ کو بتا رہے کیوں ناراضگیاں مول لے رہے ہو اللہ کی؟ دعائیں بدلو اپنی، وہ کرو جو شریعت میں ہے، وہ کرو جو پیغمبر نے سکھلائی ہیں، وہ دعائیں مانگو جو قرآن میں آئی ہیں، وہ دعائیں جو پکی روٹی کچی روٹی میں لکھی ہوئی تھی انہیں دفن کرو، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اور پھر یہ کہنا جی خالی طواف پر دعا بھی نہیں، یہ خالی تو ایسے طرح دعا مانگا جی نمک ہی رکھ لو جی، کوئی نہیں نمک رکھو، نہیں وہ پانی رکھی کرو، اس طرح دعا مانگا۔ اللہ وہ دعائیں کیسے ہوتی ہیں؟ ہاتھوں میں کچھ رکھ کے دعائیں ہوتی ہیں یا خالی ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں؟ اللہ یہ خالی ہاتھ، یہ نکمے نخارے ہاتھ، یہ کسی کام کے نہیں اگر تو مہربانی نہ کرے، تو رحم نہ کرے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اس لیے دعا ہوتی کھانے پہ دعائیں نہیں ہوتی، یہ بدلو دستور، یہ بدلو منشور، یہ غلط بات ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جمعرات کو جناب رکھو جی باقاعدہ جی، کر جاتے ہیں جی کہیں جی کہ بتایا کہ روح جو ہے نا وہ بنیرے پہ آئی بیٹھی ہے، دیکھ رہی ہے آج انہوں نے کیا پکایا ہے، آج بھی جمعرات کو بھی گوبھی پکائی ہے، انہوں نے ظلم کیا، اس نے کھانا ہے؟ وہ دیکھو تو صحیح، اس نے کھانا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بندے بن کر اللہ کے دین کی طرف توجہ دو اور دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ ساری بیکار چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر پھیلائی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔